مفاد کیا ہے اور دوسرے یہ کس مفاد کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ اور پھر جناب نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کا اور کیا مستقبل ہے، یہ کون ہوتے ہیں عمران خان کا مستقبل طے کرنے والے؟ ہمارے آئین میں اگر اس کو آئین جس کو یہ نہیں سمجھتے، ہم نے دھجیاں نہیں اڑائیں، ان لوگوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں کہ 90 دن کا الیکشن کا کہہ کہ یہ 11 سال تک مسلط رہے اس ملک پہ۔ انہوں نے سیاسی لیڈران جو کہ محب وطن تھے ان کا قتل کیا، اور پھر نمبر 1 اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور نمبر 1 کے پاس جناب یہ نہیں پتا چلا کہ ان کی جو موت کی وجوہات کیا تھی اپنی طرف سے کیا، اور کتاب جو تھی فاطمہ جناح نے لکھی تھی مائی بردر، اس کو روک لیا گیا۔ پھر جب وہ چھپی ہے اس میں وہ تمام چیزیں حذف کر دی گئیں جس میں سے وہ بنیادی نکات نکلتے تھے، اور ایک وہ الفاظ جو آپ کے کانوں میں بار گونجتے ہیں کہ جی جب آخری وقت تھا، تو اشارہ کس طرف کرتے ہیں؟ لیاقت علی خان صاحب کی طرف، یا دوسرے جو یعنی آپ کہہ لیں سیاسی لیڈران تھے جو تحریک آزادی کے جیالے تھے، کہ قائد اعظم فاطمہ جناح سے کہتے تھے یہ مجھے نہیں دیکھنے ہے، یہ میری دیکھنے ہے کہ کیا ابھی قائد زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ یہ جناب ایوب خان اس کی باقیات کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ فاطمہ جناح کے وہ الفاظ یاد رکھیں کہ اگر لیاقت علی خان شہید نہ کیے جاتے تو یہ ملک بہت ترقی کرتا، اور پھر انہوں نے اسی ڈگر پر چلتے ہوئے پوری کوشش کی۔ شیخ مجیب الرحمان جنہیں انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا، وہ بالکل ملک کو توڑنے یا دو لخت کرنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ یہ تحریک ہی جو ہے ڈھاکہ سے شروع ہوئی تھی۔ تو وہ جب اگر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور کس کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں؟ فاطمہ جناح کو، ٹھیک ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، اور یہ لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو ادارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں ہی ادارہ ہوں، اور پھر یہ کہتے ہیں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی، اب ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ فاطمہ جناح کو قتل کر دیا جاتا ہے بعد میں، یعنی شکست بھی دی جاتی ہے 2 نمبری کے ساتھ، جو کہ سارے اب تو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور پھر ان کا قتل ہوتا ہے، ان کو جو چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا۔ پاکستان کی ہماری ماں تھی، مادر ملت کا پھر خطاب بھی دے دیتے ہیں یہ لوگ، پھر ان کے نام پہ سڑکیں بھی بن جاتی ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہی ہوتا ہے جو ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ادارے سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی، بہت زیادہ نہیں، ساری کی ساری غلطیاں ہوئی جناب آپ سے۔ آپ اس کو کہیں کہ ساری ہم، اور اب بھی ہم غلطیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیوں چیز یہ یاد رکھیں، یہ صرف مایوسی پھیلانے کے لیے ہے، نہ کوئی آئین نہ کوئی ادارہ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ جمہوریت میں فیصلہ صرف عوام کرتی ہے، عوام کو شعور نہیں تھا، عوام کہتے تھے یہ بدماش ہیں، پھر بدماشوں کو سر پہ کیوں مسلط کیے رکھا، یہ بدماش ان کو کیوں اچھے لگتے ہیں، ان کو ایک صاف بندہ کیوں نہیں اچھا لگتا۔ تو اب یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نہ صرف عوام کو، بلکہ اپنے ساتھ جو ان کے نیچے جو کام کرتے ہیں فوجیوں کو، ان کو باقاعدہ جو ہے انہوں نے برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ جو یہ عیاشیاں کر رہے ہیں نا، آپ کو کوئی پولیس نہیں روکتی، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، آپ کے عام سے جو ہے میجر ریٹائرڈ کو بھی پکڑ لیا جائے تو اس کی ہتھ کڑی، وہ جو اسلامیہ یونیورسٹی والا واقعہ ہوا تھا، اسلامک یونیورسٹی، تو اس میں یعنی اس کی ہتھ کڑی جب لگائی جائے گی تو اس کے اوپر بھی رومال ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کو عزت ہے، جبکہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف اس ملک کے، یعنی جیسے قائد نے کہا تھا کہ یو آر دا سرونٹ آف دا نیشن، تو وہ سرونٹ کہنا چاہتا ہے، جبکہ ہم تو الیٹ کلاس بنتے ہیں، ہم تو ہیں کرتا دھرتا اس ملک ہیں، آل ان آل ہے۔ تو اس نے یعنی اپنا ذاتی مفاد کیا۔ اچھا جی، مشرف صاحب نے کس کے لیے کیا؟ ضیاء الحق نے، اگر ہم کہیں نا کہ ضیاء الحق کو بہت لوگ تعریف کرتے ہیں، نون لیگ کے بھی، اور ہم بھی کہہ دیں گے بہت سارے، لیکن ضیاء الحق صاحب نے یہ کام، لیکن آپ میں اتنی کننگ تو آپ بھی بہت ہے، لیکن وہ تھوڑا سا کلیور تھا، تو ایول جینیس تھا، ٹھیک ہے، اس نے اسلام کا سہارا لے کے اپنے آپ کو ایک اچھا امیج پیش کر کے، اور نہ یعنی اپنی تمام چیزیں، اور پورے فوجیوں کو اس طرح کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں تو میرے گاؤں کے کچھ فوجی جو ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ضیاء الحق کی تصویریں لگا رکھی ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے جناب، ان کو اضافی جو ہے بونسز دیتے تھے، تو اس نے کولیکٹیولی ایک یعنی جو برائیاں کرنے کا سوچا تھا، تو اس لیے 11 سال نکال گیا۔ تو اب آپ کو جب سمجھ آ گئی کہ ون مین شو نہیں ہوگا، مجھے اپنے ادارے کو ساری چیزیں بتا کے، اور لوگ یہاں پہ کیا ہیں، لوگ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، صاحب کی بات نہیں کر رہا، جن کا بچہ جب آرمی میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان تو آئے گا تو پھر تو ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے جو حالات بدلنے تھے اور زمین پر تھے، اور آج جو ہے آرمی میں جا کے کتنی ان کی سیلریز ہوتی ہیں، اور جناب وہ پورے کے پورے انہوں نے کتنے کتنے بزنسز جو ہے وہ سٹارٹ کر رکھے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہوا ہے وہ سیاست دانوں سے زیادہ وہی اسما جہانگیر والی بات
کہ آپ ان کی کرپشن دیکھیں گے تو آپ یہ سیاستدانوں کی کرپشن کو بھول جائیں گے. جی تو یہ موصوف جو ہے یعنی جو لپاڑا صاحب ہیں ان کو چاہیے تھا، کہتے کہ میں بھی لپاڑا ہوں، آپ اگر ادارہ ہیں، یعنی ایک شخص بلکہ یہ خود پورے کا پورا ادارہ، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسی ادارے نے اگر ملک کو پہنچا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھا تو ان کو لے کے آئیں. وہ شخص جو بیٹھا ہے مرد کلندر جیل میں وہ تو ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہا تھا. تو جو میں نے واقعہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ فون آیا، مجھے کہا گیا کہ آپ ملنا چاہیں گے. آپ کی کیا ضرورت ہے جناب؟ آپ کی کریڈیبلٹی کا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے مریم نواز کے انٹرویو میں بڑی بڑھ کے ماری تھی، میں نے کہا اس میں سے ایک چیز نہیں نکلے گی، اور پھر اس کے بعد پورے کا پورا آپ کا وہ آ جاتا ہے کہ جو جو چیز اس میں کاٹی گئی ہے. یعنی جھوٹے آپ ثابت ہو چکے ہیں. یعنی جیسے آپ خواجہ گواہ ڈڈو یعنی صرف قوم کو مایوس کرنے کے لیے. ساگر صدیقی ایک مرد کلندر ہوا ہے، نوجوان نسل کو شاید کم پتہ ہو، جن کے لیے ایک شعر کہہ دیتا ہوں کہ بہت ان کا مشہور شعر ہے کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. تو واقعہ بہت سچا ہے ایوب خان کے دور کا. ایوب خان کے دور میں وہ مرد، کیونکہ انڈیا سے وہ پاکستان آ گئے تھے، بعد میں آئے پارٹیشن کے بعد، اور یہاں ان کو دوستوں نے کہا آپ یہیں رہ جائیں. یونس ادیب صاحب ہوتے تھے تو ان کے دوست تھے، اس پہ وہ یہاں رہ گئے. انہوں نے کہا لاہور مجھے بہت اچھا لگا، میں یہاں رہوں گا. اور شروع میں ان کو ماشاءاللہ بہت سے مشاعرے ملتے تھے، بہت سے اخبارات کے ایڈیٹر، اپنا اخبار انہوں نے نکالے. اور پھر اس دور میں وہ جینز کی پینٹ کے اوپر کرتا پہنتے تھے، سانولا رنگ، بہت خوبصورت یعنی شاعر. لیکن انہوں نے ان کے پرچے بند کر دیے اس حکومت نے، ایوب خان نے. اور پھر ایک دن ایک شخص آتا ہے ان کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا جو ہے نا ساگر صاحب کچھ کریں، تو میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی پیسے. تو اس وقت 500,000 کی اس نے صرف مانگا. تو ساگر صاحب گئے، انہوں نے کہا جی میں گانا لکھنا چاہتا ہوں. اور اس وقت تو فلم بھی بنانے والے ان کے پیچھے ہوتے تھے کہ ساگر صاحب مانے، لیکن وہ درویش بندہ ٹائم ہی نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ وہ نشے وغیرہ میں بھی کی لت لگ گئی ہوئی تھی. اور ان لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا، انہوں نے وہ گانے لکھے اور پیسے کما کے وہ لائے. تو پیسے تو بہرحال جیسے تیسے دیے، کچھ پیسے جو تھے وہ کہیں سے پکڑ کے، لیکن جو اصل پیسے ان کو کما کے لائے ہیں وہ وہاں سے ان کی جیب سے کسی جیب کترے نے نکال لیے دادا دربار. تو وہاں اگلے دن جو ہے وہ جناب ایوب خان صاحب کا دورہ تھا. تو ایوب خان کا دورہ جب ہوا تو اس وقت انہوں نے وہ شعر پڑھا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. تو جس پہ بہت زیادہ نعرے بازی ہوئی لگی اور بہت زیادہ یعنی شور اٹھا. تو ایوب خان صاحب نے جناب ایک پولیس کو جیسے آج فوج پولیس کو استعمال کرتی ہے، تو پولیس کا ڈالا بھیجا. اور یہ وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے ساگر صاحب جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کو ایوب خان، صدر ایوب خان نے یاد کیا. انہوں نے کہا صدر صاحب کو مجھ سے کام ہے جی؟ مجھے ان سے کام ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کو تو انہوں نے کہا جی خود وہ ملنے آ جائیں. تو اس وقت پولیس والے بھی کوئی اس طرح کے بغیرت نہیں تھے جو آج کل جو چادر چار دیواری کا تقدس ان کے حکموں کے اوپر توڑ رہے ہیں. وہ گئے، لوٹ کر گئے. اور پھر وہ صدر صاحب نے بھی یہ اس میں یعنی عافیت سمجھی کہ اگر میں نے اچھا نام پیدا کرنا، کیوں منافق تھے سارے یہ لوگ. تو وہ آیا ملنے کے لیے، تو وہاں پہ صرف پیشکش کی کہ آپ کے شعر بہت اچھا جناب آپ نے پڑھا، لیکن آپ کو ہم آپ کے اخبار بھی کھول دیتے ہیں، آپ جو ہے صرف ہماری حکومت کے خلاف نہیں لکھیں گے. یعنی وہی لپاڑا بن جائیں، یعنی لونڈا لپاڑا جس کو کہتے ہیں شہباز گل صاحب. تو انہوں نے اس وقت انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو آج ان کی قبر پر لوگ ڈھونڈ کر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں ساگر صدیقی کے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایوب خان کہاں پہ بغیرت کو دفنایا گیا ہے. سوری یہ لفظ بول رہے، لیکن میں نے پہلے کہا بغیرت گالی نہیں ہوتی، یہ ہوتی غیرت. اور جس کے پاس نہیں ہے غیرت، کیونکہ لیاقت علی خان کے پاس غیرت تھی اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ غیرت اتار چکے تھے، اس لیے یہ انہوں نے امریکہ سے امداد بھی لے لی. ان کا پھر والہانہ استقبال بھی ہوا. جو جاوید چودھری صاحب بڑا بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے دن ایسے بھی تھے، ایسے نہیں تھے. وہ پہلا غلام بنا تھا جب وہاں امریکہ میں ایسا استقبال کیا گیا تھا. تو جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر منصور علی خان نے کہا کہ جناب عمران خان کا جو ہے کیا فیوچر ہے، تو یہ صرف آپ کو مایوس کرنے کے لیے، یہ ان کی باقاعدہ اس میں کتنے صحافی انوالو ہوئے ہوں گے، یہ گیم پھیلانے کے لیے، یہ انٹرویو، یہ تمام چیزیں. تو وہ جو ادارہ اپنے آپ کو شخص کہہ رہا تھا، اس نے کہا جی عمران خان کا تو مستقبل میں نہیں دیکھتا. اور تم کون ہوتے ہو مستقبل دیکھنے والے؟ مستقبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں موسیٰ کا پورا لشکر جو ہے موسیٰ کو قتل کر دوں گا، میں تمہارے رب کو مار دوں گا. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ فرعون جو اس سے بہت طاقتور تھا، اور وہ گر گیا، وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا.
اور اصل طاقت جمہور کی ہوتی ہے۔ عمران خان نے آپ کو شعور دے دیا، اپنے آپ کو پہچانے، فیصلے اس ملک میں یہ قوم کرے گی، فیصلے پاکستان نہیں کریں گے۔ بند کمروں کے یہ وہ لوگ جن پر ان کے اپنے بندے، کوئی ان کو کسی پہ وسکی چاچو کا نام لگاتا ہے، کسی کو جناب علی جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہنی بنی کے نام لے رہے ہیں، ان کے اپنے بندے لے رہے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر جناب مسلط ہیں اور یہ فیصلے کریں گے۔ اور جنہوں نے آئین صرف انہوں نے توڑا ہے آج تک، پہلے بھی ضیاء الحق صاحب نے توڑا، ایوب خان نے توڑا، مشرف نے توڑا، اس کو پھانسی، میں نے پہلے کہا تھا یہ پھانسی بہت بڑا ڈرامہ ہے اس کا، کہ کیوں نہیں یہ بول رہے، یہ اس لیے نہیں بول رہے تھے۔